اب میں دعوتے خطاب دینے چلا ہوں اس شخصیت کو جس نے خیبر سے کراچی تک دلوں کو ایک ولولہ تازہ دیا ہے۔ جب ہر کوئی یہ راگنی الاپ رہا تھا کہ یہ امریکہ کی جنگ ہماری جنگ ہے، کلندروں کا طریق، اس کی چلتی پھرتی عملی تفسیر، صبح منور شام منور، روشن تیرا نام منور، تشریف لاتے ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سید منور حسن، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رب برار رہنما، رب برار رہنما، خاتم الانبیاء۔ روشن تیرا نام منور، روشن تیرا نام منور، روشن تیرا نام منور، روشن تیرا نام منور۔ اللہم لبیک، اللہم لبیک، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال تعالی ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ برادرم سراج الحق صاحب، برادرم ڈاکٹر وسیم اختر صاحب، برادرم شیخ فاروق صاحب، برادرم ڈاکٹر لیاقت علی کوثر صاحب، برادر عزیز عتیق الرحمان صاحب، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ اوکاڑا کے عوام نے اپنی زندہ دلی کی روایات کو برقرار رکھا ہے۔ دور تک دیکھنے کے نگاہ اس بات کی اطلاع دیتی ہے کہ چاروں طرف انسانوں کے سر ہیں، دل و دماغ کے ساتھ اس میدان کے اندر جمع ہیں، اور مل جل کر قوم کی قسمت کو سنوارنے کے لیے، مستقبل کے حوالے سے امیدوں کو بحال رکھنے کے لیے اور ایک بڑی جد و جہد کے لیے لوگ آمادہ اور تیار نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، پوری ملت اسلامیہ ایک بڑے مسائل کے جنگل سے دوچار ہے، حالات کی خرابی میں گرفتار ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پوری ملت اسلامیہ میں اس وقت امریکی قلعے مسمار ہو رہے ہیں، امریکی بت گر رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر جد و جہد اور کشمکش کے نتیجے میں لوگ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، آگے بڑھ کر منزل کی طرف چلنے کا شعور اجاگر کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے عہد و پیمان لے رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ایثار کا پیکر بنے ہوئے ہیں، اور پیروں کو غبار آلود رکھنے کے لیے سر سے کفن باندھ کر، جان ہتھیلی پر لے کر اپنے رب کے ساتھ اس عہد کو دہرا رہے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ زندگی کا پیغام ہے، یہ کلمہ راحت جان ہے، یہ کلمہ مستقبل کا سنوار ہے، یہ کلمہ تقدیر کو بنانے والا، یہ کلمہ دشمنوں، کافروں
یہودیوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں کو شکست دینے والا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ بغیر جنگ کے بھی لوگوں کو بسمل کر دیتا ہے۔ وہ جو اس کلمے کی مخالفت کرتے ہوں، وہ جو اس کلمے کو جاننے کے باوجود قرآن پاک کو نظر آتش کرتے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاکے اڑاتے ہوں، ان کے کارٹون بناتے ہوں، اس کلمے کو لے کر اٹھنا، اس کی دعوت اور اس کے پیغام کو لے کر اٹھنا بدرجہ اولا امت مسلمہ کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اور ہر حوالے سے رہتی دنیا تک سارے انسانوں کے امام اور قائد ہیں۔ لہذا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی امت آپ کی قائم مقام ہے کہ آپ کے مشن کو لے کر اٹھے، جد و جہد کا پیکر بنے، حق اور باطل کی کشمکش پیدا کرے، معروف اور منکر کے درمیان پنجہ آزمائی کے نتیجے میں حق کی دعوت پر لوگوں کو بلائے، اپنے آپ کو بھی حق کے حوالے کرے۔ اس لیے ناگزیر ہو گیا ہے، ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ جو لوگ حق کے علمبردار ہیں، جو لوگ اس کلمے کو دل و جان سے مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، مسرت کے جام لٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، مجھے آپ کے چہروں پر تمازت نظر آتی ہے، مجھے آپ کی آنکھوں میں چمک دکھائی دیتی ہے، مجھے آپ کے حوصلے اور آپ کی امیدیں آپ کی پیشانیوں پر لکھی نظر آتی ہیں۔ ایک بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے، ایسی جد و جہد کہ جو جہاد قرار پائے، جہاد فی سبیل اللہ کا عنوان اس کو دیا جائے۔ ایسی جد و جہد ظلم کے خلاف ہونی ہے، اللہ اور اس کے رسول ان کے باغیوں کے خلاف ہونی ہے۔ یہ جد و جہد مصر میں ہو رہی ہے، یہ جد و جہد یمن میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے ان کو کالونیاں بنایا ہوا تھا، امریکہ نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ آپ کے اپنے ملک کے اندر کچھ نہ کچھ آزادیاں موجود ہیں، اور یہ آزادیاں کسی نے تشت میں رکھ کر آپ کو بطور انعام نہیں دی ہیں، آپ نے سر کٹائے ہیں، آپ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، آپ جد و جہد کا پیکر بنے ہیں۔ جب جب ماشاء اللہ کی طویل رات یہاں پر ڈیرے ڈالنے کے لیے آئی ہے، آپ نے آواز بلند کی ہے، آپ نے جیل کاٹے ہیں، لیکن دیکھنا چاہیے کس نے آواز بلند کی ہے، کس نے جیل کاٹے ہیں، کس نے آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر قربانیاں دی ہیں۔ زرداریوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، یہ کام نواز شریفوں نے نہیں کیا ہے، گیلانیوں نے نہیں کیا ہے۔ آپ نے یہ مار کھائی ہے، جماعت اسلامی میدان میں رہی ہے۔ جماعت اسلامی سے متعلق شباب ملی کا ذکر کروں تو میرے دوستو، اس پوری جد و جہد کو جو نظام مصطفیٰ کی جد و جہد ہے، جو غیر استعمار سے نجات کی جد و جہد ہے، جو سامراج کی سازشوں اس سے برات کی جد و جہد ہے، اس پوری جد و جہد کو از سر نو شروع کرنا ہے۔ ہم نے جب گو امریکہ گو کی تحریک شروع کی، میں آپ کی خدمت میں بھی یہاں پر حاضر ہوا تھا، اکھاڑا کے لوگوں نے جو در جوق اس کا استقبال کیا، خندہ پیشانی سے اس کو قبول کیا، دامے اور درمے، قدمے اور سخنے، گو امریکہ گو تحریک کا اعلان کیا، یعنی امریکہ کی غلامی نامنظور۔ وقت نے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر آپ کو ریمنڈ ڈیوس سے نجات پانی ہے، اگر آپ کو سی آئی اے کے نیٹ ورک سے نجات پانی ہے، اگر آپ کو بلیک واٹر کی سازشوں سے نجات پانی ہے، اگر آپ کو بھارت کے سازشیوں اور ان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے نجات پانی ہے، تو گو امریکہ گو تحریک چلانی ہوگی۔ یہی آپ کا ایجنڈا ہے۔ وگرنہ آپ اگر برادریوں کی نظر ہو گئے، اگر بڑے پیمانے پر جاگیرداروں کی نظر ہو گئے، سرمایہ داروں کے ہاتھ لگ گئے، 4 مرتبہ پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی ہے، روٹی کپڑا مکان کے نعرے پر آئی ہے، نہ روٹی میسر ہے، نہ کپڑا نہ مکان میسر ہے۔ میاں صاحب بھی اقتدار میں رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ سچ بتاؤ
کراچی میں یہ ٹارگٹ کلنگ کیوں ہو رہی ہے، بلوچستان میں یہ ٹارگٹ کلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ایک ہی جواب ہے، جب آپ دہشت گردوں کو ووٹ دیں گے تو وہ حکومت میں آنے کے بعد بھی بھتہ خوری سے باز نہیں آتے، ٹارگٹ کلنگ سے باز نہیں آتے، دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ کریں گے۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انتخاب کے نتیجے میں اگر زرداریوں اور گیلانیوں کو آنا ہے اور چند سیٹیں ادھر ادھر جانا ہے تو انتخاب سے پہلے ذہنی انقلاب برپا کیجئے، تصور کا انقلاب برپا کیجئے، پاکیزہ انقلاب برپا کیجئے، کلمے کی بنیاد پر جہاد کا انقلاب برپا کیجئے۔ جب یہ انقلاب ہوگا تو انتخاب بھی کارآمد ہوگا، پھر انتخاب میں ظالم مسترد ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے سیلاب میں لوگوں کے گاؤں ڈبوئے ہیں، شہر کے شہر ڈبوئے ہیں، اپنے گھروں کو بچانے، اپنے کارخانوں کو بچانے کے لیے، وہ ساری کی ساری پیپلز پارٹیاں، مجھے یقین ہے آپ اس بات کو پہلے سے جانتے ہیں، میں پھر بھی دہرا رہا ہوں کہ سیلاب زدہ علاقے میں جماعت اسلامی کے 24,000 کارکنوں نے رات دن کئی مہینے تک کام کیا ہے، لیکن کسی ایک ایم این اے اور ایم پی اے نے وہاں پر اپنا کیمپ نہیں لگایا کہ وہ لوگوں سے کہتا کہ اس کیمپ سے رجوع کریں، ہم تمہاری مشکلات کو دور کریں گے۔ یہ کام الخدمت فاؤنڈیشن نے کیا ہے، یہ کام جماعت اسلامی اور اس کے کارکنوں نے کیا ہے۔ لہذا میرے دوستو، ووٹ کا رویہ بدلنے کے لیے ذہنی انقلاب کی ضرورت ہے۔ کس کو ووٹ نہیں دینا اور کس کو ووٹ دینا ہے، انہی لوگوں کو پھر گردنوں پر سوار کریں گے تو حالات کی خرابی ہاتھ آئے گی۔ ہم جب انقلاب کی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پاکیزہ انقلاب کی بات۔ اس لیے میرے دوستو، آج اکاڑا کے لوگوں کو یہ عہد کرنا ہے، اس بات کا وعدہ کرنا ہے اور اس کے لیے سب کو مل جل کر اعلان کرنا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب نظام مصطفیٰ لے کر آئیں گے، اور اس کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں گے، شہادت کی انگلی اٹھائیں، صرف شہادت کی انگلی اٹھائیں اور اعلان کریں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ جب تک آقا کے ساتھ نسبت نہیں ہوگی، جب تک دامن مصطفیٰ میں پناہ نہیں لی جائے گی، جب تک اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان نہیں کی جائے گی، جب تک تمام معاملات اللہ کے سپرد کر کے سنت نبوی پر عمل نہیں کیا جائے گا، آقا کی سنت کو اپنایا جائے، آقا کی شریعت کو لے کر اٹھا جائے، آقا جس جد و جہد کو اور کشمکش کو ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں، اس جد و جہد کو اپنایا جائے۔ کس کی بات کرتا ہوں؟ وہ جن پر لاکھوں درود، وہ جن پر لاکھوں سلام، وہ جن پر ہم سب کے ماں باپ کروڑوں اور کروڑوں بار قربان، ان سے نسبت پیدا کیے بغیر اور اس نسبت کو زندہ اور تابندہ کیے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انقلاب برپا ہو سکے۔ جن کے خلاف انقلاب آنا چاہیے وہ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، ظالموں کو یہ حوصلہ ہو رہا ہے کہ وہ انقلاب کا درس لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اس لیے اکاڑا کے شہریوں، آپ نے یہاں پر ہم سب کا استقبال کیا ہے، اپنے مہمانوں کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہیں، ابھی سب نے مل کر یہ عہد کیا ہے کہ کلمے کی بنیاد پر انقلاب آئے گا، عدل و انصاف کی میزان نصب کرنے کے لیے انقلاب آئے گا۔ اپنے اس عہد کو نبھائیے، جماعت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔